السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی چوتھی کتاب کا پارٹ نمبر 29 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور پارٹ نمبر 29 کا تعلق پارٹ نمبر 28 سے ہے۔ چونکہ پارٹ نمبر 28 میں ہم پڑھ چکے سچ کی برکت والا جو سبق ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو واقعہ ہے سچ بولنے کا، وہ کچھ ہو چکا ہے کہ ان کے پاس جو 40 اشرفی تھے وہ کہا ڈاکوؤں کو، تو ڈاکو نے نہیں مانا۔ پھر ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے کے گئے انہیں، تو اس نے جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو کبے میں سیل کر ان کی والدہ نے رکھی تھی اشرفیہ، اس کو نکالا اور پوچھا کہ تم نے صاف صاف ہمیں کیوں بتایا۔ اب یہاں سے جواب بتا رہے اس پیراگراف سے۔ آئیے پارٹ نمبر 29 میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ گھر سے چلتے وقت میری والدہ نے سچ بولنے کا مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ پارٹ نمبر 28 میں ہم پڑھ چکے اس کی بات، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں سچ ہی بولا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اپنی والدہ کا عہد یعنی وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار آپ کی حق ہے نا، حقانی معنی حق والی گفتگو یعنی بات چیت، جو ان کو پوچھا نا، حقانی گفتگو سن کر رو پڑا، کہنے لگا تم نے ایسی کٹھن گھڑی، کٹھن یعنی مشکل گھڑی میں اپنی ماں سے کہے ہوئے وعدے کو نہیں توڑا، اور میرا حال یہ ہے کہ سال سے یعنی کئی سالوں سے میں اپنے خدا کے عہد کو توڑ رہا ہوں۔ میاں صاحب زادے ادھر آؤ، میں تمہارے نورانی ہاتھوں پر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے سرکار کے دست پاک پر سچے دل سے توبہ کی، اور ٹھیک ہے، اور اپنے ماتحت ہے نا، ماتحت یعنی اس کے نیچے اس کے انڈر میں جو ڈاکو تھے، اپنے ماتحت ڈاکوؤں سے کہا تم لوگ جاؤ، اب تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں، یعنی اب میں تمہارا کوئی سردار نہیں رہا۔ ان ڈاکوؤں نے جواب دیا کہ ہم لوگ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، پہلے تم ڈاکہ مارنے میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ کرنے میں ہمارے سردار ہو۔ بہت ہی بہترین جواب دیا۔ ہم لوگ بھی اسی ہے نا دم یعنی اسی وقت توبہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر سب ڈاکوؤں نے سرکار غوث اعظم کے مبارک ہاتھوں پر توبہ کی، اور لوٹا ہوا سارا مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ پیارے بچوں، ڈیئر سبسکرائبرز، ٹھیک ہے، ہمارے مذہب نے جھوٹ یعنی ہمارا مذہب دین اسلام جھوٹ سے بچنے اور سچ بولنے کی بڑی تاکید کی ہے، یعنی اس کو برقرار رکھنا ہے، تاکید کرنا یعنی اسٹرکٹلی کہا ہے۔ لیکن افسوس کے دور حاضر میں یعنی اس وقت میں اکثر لوگ جھوٹ میں فائدہ سمجھ کر بے دریغ یعنی بغیر سوچے سمجھے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھو جھوٹ بولنا خود ہی بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے دل کالا اور روح گندی ہوتی ہے۔ جھوٹ کے بل پر انسان دوسرے گناہوں پر دلیر ہوتا ہے یعنی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تم جھوٹ سے اس طرح نفرت کرنا جس طرح
गिनावनी है ना, कहते हैं ना गिनौनी हरकत करना, इस तरह गिनावनी यानी जो बुरी जो चीज़ है, इससे हम कैसे गिनौनी चीज़ से नफ़रत करते हो, सच को हमेशा अपने गले का हार, अब गले का हार पहनते इस तरह गले का हार बनाए रखना, क्योंकि ठीक है, क्योंकि सच से अल्लाह व रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या होते हैं, राज़ी हैं, सच से ना, सच से राज़ी हैं, और सच बोलने से अल्लाह ताला की रहमत और बरकत उतरती है। देखो सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो का एक सच कितनी रहमतें लाया, यानी डाकू ने तो तौबा की, लेकिन इसके जो मातहत डाकू थे पूरा ग्रुप, उन्होंने भी तौबा कर ली। ठीक है, सालहा साल के डाकुओं को तौबा की नेमत मिली, यानी जो सालों से डाकू गिरी करते थे उनको नेमत मिली, किसकी, तौबा की। ठीक है, इस इलाके के लोगों को उनकी लूट मार से पनाह मिली, जिस इलाके में वो रहते थे। काफिले वालों का माल, ठीक है, बगैर कोशिश के उन्हें, यानी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की फिर भी उन्हें वापस मिला। और सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की अशरफियाँ अपनी जगह महफूज रह गई, ये भी तो सच ही की बरकत थी। देखिए अब हत्तल इम्कान माने बरसक गया, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके, शौक़ यानी चाह, मातहत माने किसी अफसर के नीचे वाला आदमी। ठीक है, अब देखिए ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले पार्ट में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक हिम्मत वाला सबक इसको कह सकते हैं हम, सल्तनत गज़वी है ना, गज़नवी, आपने सुना होगा सुल्तान महमूद गज़नवी का वाक़या। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे।